بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت امین اللہ وہ زیارت ہے کہ جس کے لیے شیخ العاملی ہوں یا ملا باقر مجلسی ہوں یا شیخ عباس قمی ہوں یا مختلف اور علماء کرام کے جنہوں نے جو محدث ہیں اور فخر المحدثین پائے کے علماء کرام ہیں، انہوں نے یہ لکھا کہ یہ جو زیارت ہے زیارت امین اللہ، یہ زیارت کیا ہے؟ احسن الزیارت سندن و متنن یا متنن و سندن، متن کانٹینٹ کے اعتبار سے اور سند کے اعتبار سے بہترین زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے۔ ایک زیارت تو جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، زیارت عاشورہ۔ ایک زیارت وہ بھی وہ زیارت کہ جس کی صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام نے تعارف کروایا حاج علی بغدادی کو حرم امامین کاظمین علیہ السلام میں، زیارت جامعہ کبیرہ، وہ زیارت وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اور ایک زیارت امین اللہ۔ کیا وجہ تھی؟ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ قبلہ نے یہ والا ٹاپک کیوں چوز کیا، زیارت امین اللہ؟ تو وجہ یہ ہے کہ زیارات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ایک ایسا تیار کردہ کریکولم ہے ہمارے لیے کہ جس میں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات خصوصیت کے ساتھ جو عقائد ہے ہمارے، اس کے پیغامات اور میسیجز بھرپور اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس سے میں عقائد سیکھ سکوں، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل جس سے جان سکوں، میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، تو میں کیسے ان کے فضائل کو جان سکتا ہوں؟ جواب یہ ہے کہ جو زیارتیں امام معصوم کی تعلیم فرمائی ہے، جو معصورہ زیارتیں ہیں، ان زیارتوں کے اندر ہمارے عقائد یعنی اہل بیت اطہار کے ماننے والے، چاہنے والے، ماننے والوں کے لیے جو عقائد ہیں، اس کا چارٹر پورا کا پورا ان زیارتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ وجہ، اور خود یہ زیارت امین اللہ کہ جو اس طرح سے یونیک زیارت ہے کہ اس میں زیارت کے الفاظ بھی ہیں اور دعا کے الفاظ بھی ہیں، لہٰذا اسی زیارت کے اندر عقائد کے اعتبار سے بھی باتیں موجود ہیں اور تربیت بندگان خدا کے اعتبار سے بھی اس کے اندر بہت سارے پوائنٹس موجود ہیں۔ اس لیے کہ جب زیارت پڑھتے پڑھتے آپ زیارت کے الفاظ مکمل ہوں گے اور دعا کے الفاظ شروع ہوں گے تو اللہم ان قلوب المخبتین الیک والہا والسبل الراغبین الیک شارعا واعلام القاصدین الیک واضحا وافئدۃ العارفین منک فاضعا واصوات الداعین الیک صاعدا وابواب الاجابۃ لهم مفتحا ودعوۃ من ناجاک مستجابا وتوبۃ من اناب الیک مقبولا وعبرۃ من بکا من خوفک مرحوما والاغاثۃ لمن استغاث بک موجودا والاعانۃ لمن استعان بک مبذولا وعدادک لعبادک منجزا وَالزَّلَلَ مَنِ اسْتَقَالَكَ مُقَالَا وَأَعْمَالَ الْعَامِلِينَ لَدَيْكَ مَحْفُوظًا وَأَرْزَاقَكَ إِلَى الْخَلَائِقِ مِن لَّدُنْكَ نَازِلًا۔ اے مولا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارا رزق ڈائریکٹ نہیں ملتا، آپ کی بارگاہ سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے۔ مجھے بتائیے کوئی ایسی طاقت اس دنیا میں ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہتا ہو کہ جو میں پروردگار عالم سے براہ راست دین لے لوں گا، میں پروردگار عالم سے براہ راست قرآن لے لوں گا، میں جو دین ہے جس پہ عمل کرنا ہے میں اور جانوں اور اللہ جانے، آپ لوگ سب درمیان سے ہٹ جائیں؟ کوئی ایسا شخص نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار اپنے بندوں سے براہ راست بات کرتا ہی نہیں ہے۔ جب بھی بات کرتا ہے تو محمد کے لہجے میں بات کرتا ہے، جب بھی گفتگو کرتا ہے محمد اور علی کے لہجے میں گفتگو کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ وسیلہ اختیار کرتا ہے اپنے بندوں تک پہنچنے کے لیے محمد کا، اور بندے محمد مصطفیٰ کو ہٹا کے براہ راست خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اب آ جائیے پہلا جملہ، السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارض، تاکہ باذن و تائید محمد و آل محمد علیہ السلام بات کا اس طرح سے آغاز ہو جائے کہ امین اللہ، اللہ کے امین آپ پر سلام ہو، اے امین اللہ۔ یہ زیارت یاد رکھیے گا، جو اس زیارت کے پڑھنے کا ثواب ہے نا، وہ ایک جملے میں سن لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام اور آٹھویں امام، ان 5 اماموں سے علیہ الصلوۃ والسلام ہم تک یہ زیارت امین اللہ پہنچی ہے، اور اس زیارت کی تلاوت کا ثواب روایتوں کے اندر یہ آیا، چوتھے امام اور چھٹے امام علیہ السلام یہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص زیارت امین اللہ کی تلاوت کرتا ہے اور ان الفاظ کو جو امام نے سکھلایا اس کی تلاوت کرتا ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ زیارت پڑھنا اور اس کی قراءت، یہ زیارت نور کی شکل اختیار کرتی ہے، اور یہ نور کی شکل اختیار کر کے نور کے صندوقچے میں رکھ دی جاتی ہے۔
اور اس نور کے صندوقچے کو رسول اکرم کے پاس لایا جاتا ہے. رسول اکرم خوش ہو کر اس پر اپنی مہر لگاتے ہیں. یہ مہر لگی ہوئی صندوقچی چھوٹی سی رسول سے آتی ہے زمانے کے مولا واقع صاحب الامر والعصر والزمان. مولا کی بارگاہ میں یا علی مولا کی بارگاہ میں امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہے. اور یہ جو زیارت کر رہا ہے ایک ایک چھوٹی چھوٹی پوٹلی مولا کے پاس جمع ہو رہی ہے. جو روز زیارت کر رہا ہے دن میں نہیں معلوم کتنی مرتبہ زیارت کر رہا ہے. آیت اللہ خوئی پروردگار یقیناً ان کے درجات بلند ہیں اور بلند فرمائے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے میں تنگ دست تھا, طالب علمی کا زمانہ, اور میں نے لوگوں سے نیابت میں زیارت لے کے جمع کی ہوئی تھی, جس کے ہم زیارت اجارہ کہتے ہیں. اجارے پہ لوگوں کی زیارت کرنا, مرحومین کی زیارت کرنا, کہ میں بھائی اس کی زیارت کروں گا تو یہ وہ پھر وہ ان کو رقم مل جاتی تھی آیت اللہ خوئی کو. تو ایک مرتبہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں خوف کرتا تھا, اور پروردگار عالم کے خوف کی وجہ سے میں ایک ہی اذن دخول میں اگر 10 نیابتیں آئی ہیں تو 10 کی 10 ایک ہی ساتھ نہیں پڑھتا تھا زیارت. اذن دخول پڑھتا تھا, اندر جاتا تھا, زیارت امین اللہ پڑھتا تھا, پھر باہر آتا تھا. پھر اذن دخول پڑھتا تھا, اندر جاتا تھا, زیارت امین اللہ پڑھتا تھا, پھر باہر آتا تھا. پھر اذن دخول پڑھتا تھا تو اگر 10 لوگوں نے کہا تھا تو 10 مرتبہ اذن دخول پڑھ کر پراپر اہتمام کے ساتھ زیارت کرتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ مجھے محسوس ہونے لگا, یہ زیارت امیر المومنین کا اثر اس میں یہ ان کے اندر یہ پیدا ہو گیا, اور پاکیزگی اس مرحلے پر پہنچ گئی کہ مجھے اپنے درس میں موجود وہ افراد جو عالم طہارت میں ہوتے تھے وہ بھی پتہ چل جاتے تھے, اور جو طہارت پر نہیں ہوتے تھے ان کے چہرے بھی نظر آ جاتے تھے. اتنی پاکیزگی کس وجہ سے؟ زیارت امیر المومنین علیہ السلام, جو انسان کو اتنا پاکیزہ کر رہی ہے. زیارت امیر المومنین علیہ السلام. السلام علیکہ. اچھا, اب یہ آپ نے جان لیا, جب یہ پوٹلیاں صاحب الامر علیہ السلام کے پاس ہیں اور جب یہ کھلیں گی, اور کون سا وہ دن ہوگا, کیا ہوگا, اتنا ضرور علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ کیا خوشا نصیب اس شخص کے کہ جس کے حق میں امام زمانہ علیہ السلام دعا فرما دیں. اتنا تو ضرور ہے نا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام بار بار یہ دیکھیں گے کہ یہ میرے پاس لایا جا رہا ہے, مجھے دیا جا رہا ہے, یہ نور کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں اور پوٹلیاں اور صندوقچے مجھے لا کر دیے جا رہے ہیں, یہ وہ سلام ہے جو میرے دادا امیر المومنین علیہ السلام کو کیا گیا ہے, جو ابو الائمہ ہیں, علی ابن ابی طالب, سارے اماموں کے باپ, سارے اماموں کے والد علی ابن ابی طالب علیہ السلام, ان کی زیارت کی ہوئی سرکار صاحب الامر کے پاس آتی ہے. تو یہ بعید ہے کہ مولا اس کے حق میں دعا نہ کریں. اور کچھ ایک افراد نے تو یہ بھی بتایا اور خبریں دیں کہ ہم کبھی کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو فوراً سے نظر کرتے ہیں زیارت امین اللہ کی, اور جیسے ہم نظر کرتے ہیں تو ہماری حاجت پوری ہو جاتی ہے, اور پھر ہم زیارت امین اللہ کی تلاوت کرتے ہیں. لہٰذا ابھی تو نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام آیا ہی نہیں ہے, اور مشکل کشائی ہو رہی ہے اس زیارت کے ذریعے سے کہ جس کو نسبت ہے علی ابن ابی طالب سے. تو جو زیارت منسوب ہے علی ابن ابی طالب سے وہ مشکل کشائی کرے, تو اگر خود علی اپنے چاہنے والوں کی مشکل کشائی کر دیں تو تعجب کی کیا بات ہے.